Welcome you all, dear students. Hope you are fine. Today we will read and enjoy third and fourth stanza of the Bangle Sellers. This is the third stanza of the Bangle Sellers. Some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. Some like the flame of her marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire, tinkling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. This stanza is about the second stage of a woman's life. That is when she becomes a bride. یعنی جب وہ دلہن بن جاتی ہے. From maiden to bride. یہ وہ پیریڈ ہیں جب ایک عورت جو ہے وہ اس کا ٹرانزیشن ہوتا ہے فرام یوتھ ٹو ایڈلٹہڈ. یعنی وہ ٹرانزیشن ہوتا ہے فرام ان میریڈ ٹو میریڈ, ان میریڈ گرل ٹو میریڈ وومن. Some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. کچھ بینگلز جو ہے وہ سنلٹ کارن کی طرح ہے. سنلٹ کارن دیٹ از لٹ اپ بائی سن لائٹ. یعنی کارن جب کارن کے کھیتوں میں جب کارن پر سن لائٹ یعنی سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو وہ اور برائٹلی شائن کرتا ہے, اور چمکتا ہے وہ. کچھ بینگلز کارن کی طرح ہے. کارن جو ہے وہ موسٹلی یلو کلر کا ہوتا ہے, یعنی کچھ بینگلز یلو کلر کی ہیں. میٹ فار اے برائڈ آن ہر برائڈل مارن. یہ وہ بینگلز ہیں جو برائڈ کو یعنی دلہن کو اس کی شادی والی صبح پر پرفیکٹ ہوتی ہے, یعنی اس کے شادی کے دن پرفیکٹ ہوتی ہے. یلو کلر کی جو چوڑیاں ہوتی ہیں. Some like the flame of her marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire. کچھ جو بینگلز ہیں وہ میرج فائر کی طرح ہے. فائر از آف ریڈ کلر. فائر جو ہے وہ ہندوازم میں ہولی ہے, سیکرڈ ہے. اور رچ ود دا ہیو آف ہر ہارٹس ڈیزائر. کچھ بینگلز جو ہیں وہ سرخ کلر یعنی رنگ کی ہیں, ریڈ کلر کی ہیں, یا اس کے دل کی خواہش کے رنگ میں شرابور. یعنی کچھ بینگل جو ہے اسے بھی کہہ سکتے ہیں, یا پھر اس کے دل کی خواہش کے رنگ میں شرابور. اس کے مینس برائڈ کے, یعنی جو دلہن ہوتی ہیں اس کے دل میں بہت ساری تمنائیں ہوتی ہیں, بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں. ان خواہشات جو ڈیزائرس جو ہوتی ہیں, جو ایموشنز اور فیلنگز جو ہوتی ہیں ان کو ریڈ کلر سے سمبلائز کیا گیا ہے. یعنی کچھ بینگلز یلو کلر کی ہیں اور کچھ بینگلز ریڈ کلر کی ہیں, جو پرفیکٹ ہے ایک برائڈ کے لیے اس کی شادی والی صبح پر. ٹنکلنگ, لومنس, ٹینڈر اینڈ کلیئر, لائک ہر برائڈل لافٹر اینڈ برائڈل ٹیئر. بینگلز جو ہیں وہ ٹنکلنگ ساؤنڈ کرتی ہیں یعنی کھنکھناتی ہے. یہاں پہ ساؤنڈ امیجری یوز ہوئی ہے. لومنس مینز برائٹ, شائننگ. ٹینڈر, نازک, جو آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں. اینڈ کلیئر, سافٹ, کرسٹل کلیئر. لائک ہر برائڈل لافٹر اینڈ برائڈل ٹیئر. برائڈل لافٹر اینڈ برائڈل ٹیئر. کچھ بینگلز جو ہیں وہ دلہن کی ہنسی کی طرح ہے. کچھ بینگلز جو ہیں وہ دلہن کے آنسوؤں کے جیسے ہیں. یعنی دلہن جو ہے اس کی شادی کے دن وہ خوش بھی ہوتی ہے اور وہ مایوس بھی ہوتی ہے. خوش اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس کو اس کی زندگی میں ایک نئی ریلیشن بننے جا رہی ہے. وہ جو ہے ایک زندگی کا نیا سفر کا آغاز کر رہی ہے. اس کے دل میں ڈیزائرس ہیں, اس کے دل میں فیلنگس ہیں, اور مایوس اس لیے ہو رہی ہوتی ہیں کہ
اس کو شادی کے دن اپنے پیرنٹس کا گھر جو ہے اس کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے. She has to leave her parents behind. That is bridal tear. What we find striking is the use of the words bridal laughter and bridal tear. اس لائن میں پوئٹ جو ہے کنوے کرتی ہے ہمیں the whole of a woman's transition. یعنی وومن کی جو ٹرانزیشن ہوتی ہے فرام میڈن ٹو اے وائف اینڈ آل دا ایموشنز آر اٹیچڈ ود اٹ. یعنی بہت سارے ایموشنز ہیں جو اس لائن میں دیکھیے برائڈل لافٹر اینڈ برائڈل ٹیئر. آل دا ایموشنز آر اٹیچڈ ود اٹ ود دس لائن. دس اسٹینزا مارکس دا ٹرانزیشن آف لائف فرام اے میڈن ٹو اے وائف. یعنی یہ اسٹینزا جو ہے یہ ٹرانزیشن کرتا ہے وومن کی اسٹیج میں، یعنی فرام میڈن ٹو برائڈ، فرام میڈن ٹو married woman. Now let's move to the fourth stanza. Some are purple and gold-flecked gray. Some are purple and gold-flecked gray. For she who has journeyed through life midway, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worships the gods at her husband's side. This is the fourth stanza of the Bangle Sellers, and this stanza is about the third and final stage of a womanhood. یعنی جو لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے وومن ہوڈ کا، دیٹ از مڈل ایجڈ وومن. یہ اسٹینزا اس کے بارے میں ہے. اس اسٹینزا میں بھی جو بینگل سیلرس ہوتے ہیں، اسپیکرس جو ہوتے ہیں، وہ کنٹینیو کرتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں اپنے بینگلس کو. دے شاؤٹ دیٹ سم آف دیئر بینگلز آر پرپل اینڈ سم آر گولڈ فلیکڈ اینڈ سم آر گرے. گرے سمبلائزز اولڈ ایج. تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلر کے جو بینگلز ہیں وہ اس عورت کے لیے سیوٹ کرتے ہیں جس نے زندگی کا آدھا سفر طے کیا ہے. فار شی ہو ہیز جرنی تھرو لائف مڈ وے. اس کے لیے جو کر چکی ہیں زندگی کا آدھا سفر طے. Whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast. جس کے ہاتھوں نے پالا ہے، جس نے پیار محبت دی ہے، جس نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، جس نے بچے جلائے ہیں، جس نے بچے پالے ہیں اپنی فیتھفل بریسٹ پر، یعنی اپنی وفادار چھاتی پر. یعنی وہ لوئل رہی ہے اپنے ہسبینڈ سے، اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے. And serves her household in fruitful pride and worships the gods at her husband's side. اور وہ عورت جو فخر کے ساتھ، پرائڈ کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ اپنا جو ہاؤس ہولڈ ڈیوٹیز ہیں، those women who fulfill their household duties with pride and commitment and also worshipped sincerely the gods at their husband's side. یعنی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیوی دیوتاؤں کی پوجا بھی کی ہے، اپنے گاڈس کی پوجا کی ہے، سنسیئرلی پوجا کی ہے. یہ وہ عورتیں ہیں جن کے لیے پرپل، گولڈ فلیکڈ اینڈ گرے کلر کی چوڑیاں سیوٹ کرتی ہے، پرفیکٹ یعنی لگ رہی ہیں. اس اسٹینزا میں ہمیں یہ لائن جو ہے اینڈ cradled fair sons on her faithful breast. Sons means children, offspring. لیکن جو اس اسٹینزا میں یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے، پوئٹ نے کیا ہے یوز sons. It could be a happy coincidence, but it also suggests the ingrained attitude of male preference in the society of Sarojini Naidu. یعنی ساروجنی نائڈو کے زمانے میں بھی میل چلڈرن کو پریفرنس دی جاتی تھی. میل چلڈرن ویئر گیٹنگ پریفرنس اوور دا
فیمیل چلڈرن، یعنی ان کو پریفرنس دی جاتی تھی. آج بھی یہ ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. دے بوتھ آر سیم، لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں. This was all about the bangle sellers. Hope you enjoyed the poem. In the next video, we will talk about the poetic devices used by Sarojini Naidu in this poem. Thank you.